اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو قائم کرتے ہیں تو ہماری یہ عادت نہیں ہے، یعنی ہم انسانوں کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے تو ہم اس کی نیکی کا جبران کرتے ہیں، تدارک کرتے ہیں، اور مد مقابل بھی ہم اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اچھائی برتتے ہیں۔ لہٰذا یہ قانون بشریت ہے کہ انسان اس طرح سے روش اپناتا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں دیتا ہے۔ اللہ بھی نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں دیتا ہے، لیکن اللہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں مکتوب فرماتا ہے، اور ایک برائی کے بدلے میں 10 برائیاں مکتوب نہیں فرماتا بلکہ ایک مکتوب کرتا ہے۔ تو انسان بھی ایسے ہی ہے، معاشرے میں جب کسی کے ساتھ تعلقات کو قائم کرتا ہے تو انسان بھی نیکی کے بدلے میں نیکی کرنا چاہتا ہے، اور یہ عادت انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو ایک ایسے انداز میں خلق کیا ہے کہ اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں کچھ اخلاقی خصوصیات کو خداوند متعال نے داخل کر دیا ہے، شامل کر دیا ہے۔ اب اس انسان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ انسان بیدار ہو جائے تو خداوند متعال اس انسان کو بیدار کرنے کے لیے اس کے وجود میں یہی جو اخلاقی خصلت پوشیدہ ہے، اسے جگانے کے لیے خداوند متعال سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ اور چیز ہو سکتی ہے؟ تو پس انسان کی اس خصلت کو خداوند متعال بیدار فرما رہا ہے کہ نیکی کا صلہ نیکی کی صورت میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے مابین جو تعلقات بندوں کے درمیان رائج ہوتے ہیں تو بشری قوانین کا لازمہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی اس پر احسان کرتا ہے تو انسان بھی اس احسان کا صلہ احسان کی صورت میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے، جسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، جسے جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ انسان جب اپنے گریبان میں جان کر دیکھتا ہے تو اس خصلت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ خصوصیت ہے۔ یہ درواقع اس الہی خصلت کا نتیجہ ہے کہ خداوند متعال بھی نیکی کرنے والے کے برابر میں نیکی ہی کرتا ہے اور اسے 10 آگے سے مد مقابل عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے دشمنی کرے، ہم سے عداوت کرے، تو یہاں ہمارا قاعدہ اور قانون جو ہے وہ الہی قاعدے اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ خداوند متعال اس دشمنی کرنے والے پر، اس حکم عدولی اور نافرمانی کرنے والے پر بھی اپنی نعمتوں کے دروازوں کو بند نہیں فرماتا۔ خداوند متعال نے اس کے لیے اپنے دروازوں کو عام کھلا رکھا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، تو ہم مد مقابل اس کے ساتھ مقابلہ بالمثل کرتے ہیں۔ ہم بھی دشمنی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اس کے ظلم کا بدلہ ظلم سے جواب کی صورت میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ظلم کے بدلے میں ظلم نہیں بھی کرتے نا، تو حد اقل کم از کم ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم اس کے جو اس ظلم کے جواب نہیں دے رہے تو اس کی مدد بھی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اگر اس ہمارے دشمن کو زندگی میں کہیں مدد کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اس کی مدد بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ اور یہ ہماری روش الہی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ الہی سنت کیا ہے؟ الہی سنت یہ ہے کہ اللہ اپنے دسترخوان پر اپنے دشمنوں کو، اپنے جو مخالفین ہیں، اپنے نافرمان ہیں، ان لوگوں کو بھی اپنے دسترخوان پر اسی طرح احسانات سے نوازتا ہے۔ ہم اپنے دسترخوان پر اپنے دشمنوں کو تو نہیں بٹھاتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں سے مقابلہ بالمثل بھی اگر نہ کریں تو کم از کم ان کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اور ہمارا یہ رویہ
الہی قوانین کے مطابق بالکل نہیں ہے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔